السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے حیات المسلمین کی تیسری روح پڑھنی ہے۔ جی یہ کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں حمیرہ ناصر، جی پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی نہیں، وہ پہلی کلاس میں سوال پوچھا تھا تو ہینڈ ریز ہی رہ گیا، آئی ایم سوری۔ جی بالکل، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں تیسری روح ہے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا۔ پہلے مطلقاً تعلیم تعلم کے حوالے سے بات تھی، علم حاصل کرنا اور اس کو سکھانا۔ اب خاص قرآن مجید سے متعلق یہ روح ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سب میں اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، خود بھی قرآن سیکھے اور آگے بھی سکھائے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر کلام اللہ شریف کی دعائیں کیوں نہ سیکھ لے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ان کی گنتی کے جتنے اونٹ ہوں ان سب سے وہ آیتیں بہتر ہیں۔ یعنی ایک تشبیہ دے کر سمجھایا کہ دنیا کے مال کے اعتبار سے اونٹنی جو اہل عرب کے ہاں ایک قیمتی اثاثہ تھا، کہا کہ ایک اونٹنی ایک آیت سیکھنے کے زیادہ بہتر ہے۔ فائدہ جس کی وجہ ظاہر ہے کہ اونٹ تو دنیا ہی میں کام آتے ہیں اور آیتیں دونوں جہاں میں کام آتی ہیں، اور ان کا نام مثال کے طور پہ لیا گیا کیونکہ عرب اونٹوں کو بہت چاہتے تھے، ورنہ ایک آیت کے مقابلے میں بھی ساری دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ مرقات، یہ ایک مشکات شریف کی شرح ہے، ملا علی قاری یہ مشہور محدث ہیں، ان کی شرح ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے پورا قرآن بھی نہ پڑھا ہو، تھوڑا ہی پڑھا ہو، اس کو بھی بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ یعنی ایسا نہیں سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں پورا حفظ نہیں کر سکتا، میں پورا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا۔ جتنی اللہ نے ہمت توفیق دی ہے شروع تو کر دے۔ ایک آیت سیکھ لیتا ہے، 2 آیتیں سیکھ سکتا ہے انسان، شروع کر دے، اور اسی میں زندگی کٹ گئی تب بھی وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے پورا کرنے کی توفیق دے دی تب بھی کامیاب ہے۔ چنانچہ صحابہ نے قرآن کو سیکھا ہی اس نیت سے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی۔ کیا کیا کہ ایک آیت حضور سے سیکھی، پھر اس پر عمل کیا، پھر اگلی آیت سیکھی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا قرآن خوب صاف ہو، جس کا قرآن خوب صاف ہو، یعنی وہ صاف پڑھتا ہو، حروف اس کے صاف ہوں، وہ درجے میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بندوں کے اعمال نامے لکھنے والے اور عزت والے اور پاکی والے ہیں۔ اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو، اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ فائدہ 2 ثواب اس طرح سے کہ ایک ثواب پڑھنے کا اور ایک ثواب اس محنت کا کہ اچھی طرح چلتا نہیں، زبان چلتی نہیں، مگر تکلیف اٹھا کر پڑھتا ہے۔ اس حدیث میں کتنی بڑی تسلی ہے اس شخص کے لیے جس کو قرآن اچھی طرح یاد نہیں ہوتا، وہ تنگ ہو کر، نا امید ہو کر یہ سمجھ کر نہ چھوڑ دے کہ جب یاد ہی نہیں ہوتا تو پڑھنے ہی سے کیا فائدہ۔ آپ نے خوشخبری دے دی کہ ایسے شخص کو 2 ثواب ملیں گے۔ تو غرضے کے انسان زندگی کے جس حصے میں بھی ہو، بچپن میں یاد نہیں کر سکا، بچپن میں نہیں پڑھ سکا، اب بڑھاپے میں عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پڑھنے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے، لیکن انسان محنت کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی کہ ایسے شخص کو 2 اجر ملیں گے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر، یعنی ویران گھر، یا جس کے سینے میں قرآن نہیں، قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں، تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس میں تاکید ہے کہ کوئی مسلمان قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے، یعنی قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے کلام اللہ میں سے ایک حرف پڑھا اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یوں نہیں کہتا الف لام میم
ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ فائدہ یہ مثال ایک مثال ہے۔ اسی طرح جب پڑھنے والے نے الحمد کہا تو اس میں 5 حرف ہیں، تو اس میں 50 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بس ایسے شخص کی حالت پر افسوس ہے کہ ذرا سی کم ہمتی کر کے اتنی بڑی دولت حاصل نہ کرے۔ یہاں علماء نے ایک اور نکتے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں بعض لوگ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ قرآن بغیر ترجمے کے پڑھنے ہی نہیں چاہیے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ترجمہ پڑھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں ترجمہ پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنی چاہیے۔ وہ قرآن پڑھنا سیکھتے ہی نہیں، اردو پڑھنی آتی ہے، انگریزی پڑھنی آتی ہے، اسی میں ترجمہ تفسیر پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن کے عربی الفاظ نہیں پڑھ رہے۔ یہاں عجیب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں سے جو مثال دی ہے وہ الف لام میم کی دی ہے، حالانکہ قرآن کی ابتدا الحمد سے ہو رہی تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شروع سے مثال دینا مقصود تھا اس لیے الف لام میم، تو الف لام میم تو دوسری سورت کا آغاز ہے، پہلی سورت تو الحمد ہے اور وہ زیادہ پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال دی کیونکہ حضور کا کلام بادشاہوں کا کلام ہے، یعنی وحی کا کلام ہے، وحی کے ذریعے آپ کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اور حکیم اور دانا کا جو کلام ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی فائدے سے بھرپور ہوتا ہے، وہ فائدے سے خالی کلام نہیں ہوتا۔ تو علماء نے اس میں ایک بات کہی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی تو امت کو بتائے ہی نہیں گئے، اس کے معنی تو امت کو بتائے ہی نہیں گئے، یعنی صرف قرآن کے الفاظ پڑھنا، ترجمہ جانے بغیر سمجھے بغیر، اس پر یہ نیکی ہے۔ جب ترجمہ جانے گا اس پر عمل کرے گا تو اس کی کیا فضیلت ہو جائے گی۔ یہ سوال ہے جی، نماز میں قیام میں ایک حرف کی نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ نماز کا ثواب بھی بڑھے گا ساتھ، تو اس طرح نیکی کا ثواب بڑھے گا۔ نماز کیونکہ ویسے ہی 27 گنا جماعت کے ساتھ ہوگی، مسجد میں ہوگی، ثواب بڑھتا چلا جائے گا، تو اس اعتبار سے ثواب بڑھتا جائے گا، خاص کوئی بات علماء نے نہیں کہی۔ نمبر 6، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی جو دنیا کے گھروں میں اس حالت میں ہو کہ آفتاب تم لوگوں میں آ جائے۔ یعنی اگر دنیا کے اندر سورج زمین پر آ جائے تو کتنی روشنی سورج کی ہوگی، ویسی روشنی اس تاج کی ہوگی۔ یعنی اگر آفتاب تمہارے پاس آ جائے تو اس وقت گھروں میں کتنی روشنی ہو جائے، اس روشنی سے بھی زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی۔ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے، میرے ذہن میں اس حوالے سے کوئی خاص بات نہیں ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس کو شیئر کر دیں اور یا میں دوبارہ دیکھ کر تو اس پر وضاحت کر سکتا ہوں۔ اس شخص کی نسبت تمہارا کیا خیال ہوگا جس نے خود یہ کام کیا ہے، یعنی قرآن پڑھا ہے، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے، تو جس نے خود یہ کام کیا ہے اس کا کتنا اعزاز ہوگا، یعنی قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کا کیا کچھ مرتبہ ہوگا۔ فائدہ، اس حدیث میں اولاد کے قرآن پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اولاد کو ضرور قرآن پڑھائیں، اور لڑکوں کو بھی اگر کاروبار پورا پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا پڑھا سکو، جیسا حدیث نمبر 2 میں معلوم ہوا، اور اگر حفظ نہ کرا سکو تو ناظرہ ہی پڑھاؤ، اور اگر حفظ کرانے کی توفیق ہو تو سبحان اللہ اس کی اور بھی فضیلت ہے، جیسا ابھی اس کی حدیث لکھتا ہوں۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو حفظ بھی کرائیں، ساتھ انہیں ایسا ماحول دینداری کا دیں کہ جس کے ذریعے وہ اس حفظ کو سنبھال بھی سکیں، اور جو مقصود ہے وہ اگلا مقصود ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کے بعد اس کے نور کو اپنے دل دماغ میں اتارنے کے بعد اس کو پر عمل کرنے کی تگودو بھی کریں۔ اگر ماحول بالکل نہ دیا جائے تو چاہے بچے کو حفظ کرا دیا جائے، وہ بچہ دینی اعتبار سے کارآمد اور مفید نہیں بنتا، تو ساتھ اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قرآن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی یہ بات وضاحت آ رہی ہے کہ ساتھ جو ہے نا اپنے عقیدے کو بھی درست رکھے، عمل بھی کرے اس پر،
جی بالکل، بعمل حافظ بنایا دے، یعنی عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے. جیسے اوپر والی حدیث پر عمل کرنے کو فرمایا تھا، اس میں عقیدہ رکھنے کو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا. اور اس کی سفارش بخشش کے لیے اس کے گھر والوں میں ایسے 10 شخصوں کے حق میں قبول فرمائے گا کہ ان سب کے لیے دوزخ لازم ہو چکی تھی. یعنی حافظ قرآن کی سفارش 10 آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی. فائدہ: اس حدیث میں حفظ کرنے کی فضیلت پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں سب سے زیادہ قریب کے علاقے والے، یعنی قریب کے تعلق والے، علاقے سے مراد تعلق والے ماں باپ ہے. تو یہ سفارش بخشش کی ماں باپ کے لیے یقینی ہے. تو اس سے اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی فضیلت کس درجے کی ثابت ہے. تو اس سے بڑی واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اولاد کو قرآن حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدے کی درستگی، عمل کی اصلاح یہ ضروری ہے، تاکہ وہ آگے چل کر مفید اور کارآمد بن سکیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلوں کو بھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے زوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی پہنچتا ہے. جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو زنگ لگتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن مجید کا پڑھنا. یعنی موت کا دھیان، موت کو یاد رکھنا. موت کو یاد رکھنے کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر عمل میں اس بات کی فکر ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد عمل کا حساب کتاب دینا ہے. اور قرآن مجید کا پڑھنا. قرآن مجید اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کا کلام ہے. اس کلام کا اثر انسان پر یہ پڑے گا کہ اس کی نورانیت دل میں اترے گی، دل پر جو گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے وہ دور ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے. ہم میں دیہاتی لوگ بھی تھے اور ایسے بھی تھے جو عرب نہ تھے. مطلب یہ کہ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت اچھا قرآن نہ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ دیہاتیوں کی تعلیم کم ہوتی ہے، اور جو عرب نہیں ان کی زبان عربی پڑھنے میں زیادہ صاف نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، سب خاصے ہیں، یعنی سب یہ خواص ہیں. یہ قوم کا اشر ہے، یہ قوم کا ایک طبقہ ہے. یعنی اگر بہت اچھا نہ پڑھ سکو تو دل تھوڑا نہ کرو، چھوٹا نہ کرو دل، اور اچھا پڑھنے والے ان کو حقیر نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خیال نہ کرے کہ ہماری زبان صاف نہیں ہے، ہماری عمر زیادہ ہو گئی، اب اچھا نہ پڑھا جائے گا تو ہم کو کیا ثواب ملے گا، کیا شاید گناہ ہو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی کیسی تسلی فرما دی اور سب کو پڑھنے کا حکم دیا. یہ سب حدیثیں مشکات کی ہیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگائے، ایک آیت یعنی یہ سننے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، پہلے پڑھنے کی بات تھی، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے. اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتائی. خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی چلی جائے گی. جیسے بارے میں کہا نا اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھائے، کوئی حد نہیں مقرر کی. جو شخص اس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے. یعنی قیامت کے دن نور ہوگا اور وہ نور اس پہ پل صراط پہ کر دے گا. قرآن کیا ہے نا، نور ان کا نور ان کے آگے، یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کے لیے راستہ واضح کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. قرآن مجید کی ایسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سنی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا. خدا کے بندو یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں. ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور ان کو بخشوائے گا. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا. قرآن یوں کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجئے، یعنی اس کو قیمتی جوڑا پہنائیے. یہ دنیا میں اعزاز احترام کی ایک صورت ہے کہ بادشاہ جس پر خوش ہوتے، جس کو اعزاز دیتے، اس کو قیمتی خلعت پہناتے تھے، جوڑا پہناتے تھے. اور اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا. پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجئے، اور اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا. پھر کہے گا اے پروردگار اس سے خوش ہو جائیے، بس اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا. یعنی قرآن سفارش کرے گا، قرآن مسلمان کے حق میں گواہی دے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا
اور درجوں پہ چڑھتا جا، یعنی اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور اوپر جاتا جا، کیونکہ جنت میں جتنی بلندی ہوگی اتنی نعمتیں بڑھیں گی۔ تو کہا پڑھتا جا اور درجوں پہ چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ فائدہ، اس پڑھنے اور چڑھنے کی تفصیل ایک اور حدیث میں آئی ہے کہ جس طرح سنبھال کر دنیا میں پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھتا ہوا اور چڑھتا ہوا چلا جا۔ جو آیت پڑھنے میں اخیر ہوگی، آخری ہوگی، وہاں ہی تیرے رہنے کا گھر ہے۔ یعنی جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے ہر ایک لفظ کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا تھا، قیامت کے دن کہا جائے گا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ اور اوپر چڑھتا جا۔ اس ٹھہر کر پڑھنے میں بھی جو وقفہ ملتا جائے گا وہ اس کے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ جہاں تک اس کو یاد ہوگا، جہاں تک زبانی پڑھ کے وہاں پہنچے گا، وہ اس کا ٹھکانہ اور گھر ہوگا، وہ جنت کی جگہ اس کو دی جائے گی۔ یہ حدیثیں ترغیب سے لی گئی ہیں، یہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا، منذری کی کتاب ہے الترغیب والترہیب۔ فائدہ، مسلمانوں ان حدیثوں میں غور کرو اور قرآن مجید حاصل کرنے میں اور اولاد کو پڑھانے میں کوشش کرو۔ اگر پورا قرآن پڑھنے یا پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا ہو سکے اسی کی ہمت کرو۔ اگر اچھی طرح یاد نہ ہوتا ہو یا صاف اور صحیح نہ ہوتا ہو تو گھبراؤ مت، اس میں لگے رہو۔ اس طرح سے پڑھنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر حفظ نہ کر سکو ناظرہ ہی پڑھو پڑھاؤ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر پورا قرآن حاصل کرنے کی فرصت نہیں یا ہمت نہیں، کسی پورا قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر سن ہی لیا کرو۔ ان سب باتوں کا ثواب اوپر حدیثوں میں پڑھ چکے ہو، اور موٹی بات ہے، یعنی بڑی واضح بات ہے کہ جو کام ضروری ہوتا ہے اور ثواب کا ہوتا ہے اس کا سامان کرنا یعنی بندوبست کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، یہ بہن نے شیئر کیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے سب، اور اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ بس اس قاعدے سے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا سامان کرنا بھی ضروری ہوگا اور اس میں ثواب بھی ملے گا۔ اور سامان اس کا یہی ہے کہ ہر جگہ کے مسلمان مل کر قرآن کے مکتب قائم کریں، یعنی بیٹھک میں، گھر کے اندر چھوٹا سا ادارہ، چھوٹا سا مکتب خواتین قائم کریں، مرد قائم کریں اور بچوں کو قرآن پڑھوائیں۔ بڑی عمر کے آدمی بھی اپنے کاموں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھا کریں، اور پڑھانے والا مفت نہ ملے، سب مل کر اس کو گزارے کے موافق کچھ تنخواہ دیا کریں۔ اسی طرح جو بچے اپنے گھر سے غریب ہوں، اس لیے زیادہ قرآن نہ پڑھ سکیں، ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست کر دیا کریں کہ وہ اطمینان سے قرآن مجید ختم کر سکیں۔ اور جو لڑکے جتنا قرآن پڑھتے جائیں اپنے گھر جا کر عورتوں لڑکیوں کو بھی پڑھا دیا کریں۔ اس طرح سے گھر کے سب مرد اور عورت قرآن پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی سپارہ میں نہ پڑھ سکے، وہ زبانی یعنی دیکھ کر نہ پڑھ سکے، وہ زبانی ہی کچھ صورتیں یاد کر لے۔ اور قرآن کے کچھ اور حقوق بھی ہیں، ایک یہ کہ جو شخص جتنا پڑھ لے، خواہ پورا خواہ تھوڑا، وہ اس کو ہمیشہ پڑھتا رہا کرے تاکہ یاد رہے، یعنی جو قرآن یاد کر لیا ہے اس کو دہراتا رہے تاکہ وہ یاد رہے اس کو، اور وہ اس کے لیے کارآمد اور مفید ہو۔ اگر یاد نہ رکھا تو پڑھا بے پڑھا سب یکساں ہو جائے گا، یعنی پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا بھی شوق ہو تو بطور خود ترجمہ نہ دیکھے کہ اس میں غلط سمجھ جانے کا کبھی اندیشہ ہے، کیونکہ بسا اوقات محض ترجمہ پڑھنے سے بات سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ اس کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی۔ کسی عالم سے سبق کے طور پر پڑھ لے۔ اور تیسرا یہ کہ قرآن مجید کا بہت ادب کرنا چاہیے، اس کی طرف پاؤں نہ کرو، ادھر پیٹھ نہ کرو، اس سے اونچی جگہ پر مت بیٹھو، اس کو زمین یا فرش پر مت رکھو بلکہ رحل یا تکیے پر رکھو۔ چوتھا یہ کہ اگر وہ پھٹ جائے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر پاک جگہ جہاں پاؤں نہ پڑے دفن کر دو، یعنی قرآن مجید کو دفن کر دو یا بہتے پانی میں گہرائی میں اس کو رکھ دیا جائے۔ پانچواں یہ کہ جب قرآن پڑھا کرو یہ دھیان رکھا کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، پھر دیکھنا دل پر کیسی روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ تیسری روح ہماری مکمل ہوئی ہے۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے فضائل اعمال کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بے وضو قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں، با وضو ایک حرف پر 30 نیکیاں، اور نماز میں قیام پر ایک حرف پر 100 نیکیاں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے سب یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔